ولا يحصي نعمه العابد ولا يعطي نفسه والذي لا يدرك ولا ينال الفوز الذي ليس لصفته حق معلوم ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ذكر الخلائق بالقوة ووكل بالسطور ميلان أنوي والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المهديين المهديين لا سيما فضيلة الأعظم روحي وأرواح العالمين بالرعب المقتدر البلاد واللعن الدائم على أعدائه أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومحكم كلامه المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون خوش نصیب ہیں وہ بچے اور وہ اولادیں کہ جن کی پیدا کرنے والی اور پالنے والی ایک ورنہ کبھی کبھار سماج میں دیکھنے بھی آتا ہے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد بچہ ماں کی محبت سے محروم ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی اور اس طریقے کو نہیں نبھاتا دیتا ہے، اور جو اس کام کو انجام دیتا ہے اسے بھی ہماری زبان میں ماں ہی کہا جاتا ہے۔ جس نے جنم دیا وہ بھی ماں، اور جس نے پال پوس کر بڑا کیا وہ بھی ماں۔ دونوں ستائش کے قابل، ہزار تعریف کی جائے، ہزار تمجید کی جائے، لیکن اگر ماں ایسی ہو کہ وہ پیدا کرنے والی بھی ہو اور پرورش کرنے والی ہو بھی وہی ہو، وہ ماں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، تعریف کی حامل ہے کہ جنم بھی اس نے دیا ہے، تربیت بھی کر رہی ہے۔ یہ جو عنصر آ رہا ہے جنم دینے کا اور تربیت کرنے کا، اس کی وجہ سے اس اولاد کی طرف ایک احسان ابھر آتا ہے، اور جب احسان آتا ہے تو اولاد سے کہا جاتا ہے کہ اپنی ماں کا احترام کرو، اپنی ماں کی خدمت کرو، اپنی ماں کا احترام اپنے ذہن میں رکھو، احسان سے پیش آؤ۔ کیوں؟ کیونکہ جنم بھی اس نے دیا ہے، تربیت بھی وہ دے رہی ہے۔ اسی فارمولے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس آیت کے ترجمے پہ غور کیجیے۔ پروردگار عالم نے اس آیت میں جو میں نے تلاوت کی ہے، ارشاد فرمایا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 21، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، کہ لوگوں اپنے پالنے والے کی بندگی کرو، اپنے پرورش کرنے والے کی بندگی کرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں خلق بھی کیا ہے،
دیکھیے عبودیت کا معیار آ رہا ہے، بندگی کا ریزن پیش کیا جا رہا ہے کعبہ میں کہ دیکھو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اپنے پروردگار یعنی پالنے والے یعنی تربیت کرنے والے کی بندگی کرو، الذی خلقکم، وہ صرف تمہارا تربیت کرنے والا نہیں، وہ خالق بھی ہے، نہ فقط تمہارا خالق ہے، والذین من قبلکم، مقابل خالق ہے جو تم سے پہلے ہے۔ کیا ملے گا؟ جو دینا تھا تو پہلے دے دیا، تربیت پہلے دے دی اس نے، خلقت پہلے دے دی اس نے۔ جب دے دیا تو دینے کا نتیجہ بندگی ہے، تو بندگی کا نتیجہ کیوں مانتے ہو؟ بندگی خود کسی چیز کا نتیجہ ہے۔ بندگی کس کا نتیجہ ہے؟ تخلیق کا نتیجہ ہے، تربیت کا نتیجہ ہے، ربوبیت کا نتیجہ ہے۔ جب بندگی کسی چیز کا نتیجہ ہے تو بندگی کا نتیجہ کیوں مانتے ہو؟ قرآن نے کہا کہ تم مانو نہ مانو، ہمارا کام تو فضل ہے، ہمارا کام تو احسان ہے، اللہ تتقون، شاید متقی ہو جاؤ۔ عجیب رابطہ ہے قرآن مجید کی مختلف آیات کو آپ مطالعہ کیجیے دو چیزوں کے درمیان، ایک تقویٰ، ایک عبادت۔ روزے کے بارے میں قرآن مجید نے عجیب آیت کہی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے مومنوں تم کو روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کیوں بھائی؟ لعلکم تتقون، شاید متقی ہو جاؤ۔ زکوٰۃ کی بات آئی تو اسی قسم کی آیت آئی، نماز کی بات آئی تو پھر اس قسم کی آیت آئی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز فحشاء اور منکر سے بچاتی ہے۔ اگر فحشاء اور منکر سے بچ جاؤ گے تو کیا بن جاؤ گے؟ متقی بن جاؤ۔ تو نماز کے ساتھ بھی وہی رابطہ، روزے کے ساتھ بھی وہی رابطہ، زکوٰۃ کے ساتھ بھی وہی رابطہ۔ خدا نے کلی قاعدہ دے دیا کہ بندگی کے ساتھ بھی وہی رابطہ، کہ بندگی اور تقویٰ جڑے ہوئے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تقویٰ ہوتا ہے تو بندگی آتی ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ بندگی ہوگی تو تقویٰ ہے۔ ہم یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم میں اگر تقویٰ ہوگا تو نماز پڑھیں گے، تقویٰ ہوگا تو روزہ رکھیں گے، تقویٰ ہوگا تو خمس دیں گے، تقویٰ ہوگا تو زکوٰۃ دیں گے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ بندے ہو گے تو تقویٰ ہوگا، اور وہ بھی ایک عجیب سی لطافت کے ساتھ جو پروردگار عالم کی شان کی مناسب نہیں ہے، لیکن پروردگار نے کہا۔ قرآن مجید کے سورہ بقرہ کی وہ آیت بھی سورہ بقرہ کی جو روزے کے بارے میں، اور وہ آیت جو میں نے پڑھی وہ بھی سورہ بقرہ کی ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی روزے والے آیت میں کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام لعلکم تتقون، شاید تم متقی ہو جاؤ۔ شاید میں اچھا لگتا ہوں بولتے ہیں، آپ اچھے لگتے، لیکن ہمارے رب کی شان میں یہ شاید، کیونکہ شاید جاہل کہتا ہے، عالم نہیں کہتا ہے۔ جو علم رکھتا ہے پروردگار عالم کی تو صفت ذاتی ہے علم، شان پروردگار نہیں ہے کہ پروردگار شاید کہہ دے۔ اور یہ جو آیت پڑھی وہاں پر بھی یہ جملہ ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، شاید تم متقی ہو جاؤ۔ یہ شاید سمجھنا بڑا ہے، کیونکہ شاید اگر یہ سمجھ میں آ گیا تو پھر آیت کا پیغام وصول ہو جائے گا۔ شاید کا مطلب کیا ہے کہ تم بندگی کرو گے تو شاید متقی ہو جاؤ۔ دیکھتے ہیں دنیا میں، ملاحظہ کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں ان لوگوں کو کہ جنہوں نے بندگی کی ہے، جنہوں نے بندگی کی ہے، نمازیں لمبی لمبی پڑھی ہیں، روزے مفصل رکھے ہیں، زکوٰۃ میں اپنی جائیدادیں لٹا دی ہیں، کیا وہ سب کے سب تقویٰ کی منزل پر پائے جائیں؟ اگر سب کے سب مل جائیں آپ کو تقویٰ کی منزل پر فائز، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت اور تقویٰ میں بالکل جڑا ہوا رابطہ ہے، یقینی رابطہ ہے، 100% رابطہ ہے کہ تم عبادت کر لو گے، بندے بن جاؤ گے تو تقویٰ مل جائے گا۔ جب جا کے تاریخ کا مطالعہ کیجیے، رسول کے پیروں پہ بیٹھنے والے نماز گزاروں کو دیکھیے تو نظر یہ آتا ہے جب کبھی ان کے پاس پیش کیے گئے پہنچے کہ بھائی تم نے وہ حدیث سنی تھی نا
جب رسول نے ہمارے بارے میں کہا تھا کہ من کنت مولا فہذا علی المولا، کہا علی پورا ہو کیوں یاد نہیں آ رہا ہے؟ نمازی بڑے تھے، مفصل رسول کی خدمت میں رہتے تھے، لیکن فراموشی ایسی آئی کہ یاد نہیں رہا تو 1 لاکھ کا وہ اجتماع یاد نہیں رہا، یاد نہیں رہا تو خصوصی ممبر یاد نہیں رہا۔ معلوم ہو رہا ہے کہ تقویٰ سے محروم۔ اسی وجہ سے ایک جملہ کہہ کے درمیہ لینا چاہتا ہوں، علماء نے ایک جملہ کہہ رکھا ہے عبادت کے بارے میں۔ عبادت کس چیز کا نام ہے جس کو ہم بندگی کہہ رہے ہیں؟ بندگی ہے کیا چیز؟ اپنے آپ کو اپنے مالک کے سامنے انتہائی ذلیل سمجھنا، خود کو اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رب کے سامنے انتہائی ذلیل، انتہائی کمتر، انتہائی ناقص سمجھنا، یہ بندگی ہے۔ اچھا، یہ انتہائی جو کہہ رہا ہوں، اس انتہائی کی بھی انتہا نہیں ہے۔ کوئی اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے 10 درجے کا ذلیل سمجھتا ہے، کوئی اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے 100 درجے کا ذلیل سمجھتا ہے، کوئی اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے 1000 درجے کا ذلیل سمجھتا ہے۔ یہ سب کے سب اپنے اعتبار سے اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل سمجھتے ہیں، لیکن سمجھنے کی کیفیت الگ ہے۔ ایک 10ویں درجے میں کھڑا ہوا ہے، ایک 1000ویں درجے میں کھڑا ہوا ہے۔ یہیں سے بندوں کی بندگی میں فرق نکل کے آتا ہے۔ بھائی بندہ تو وہ بھی ہے جو 10 درجے کی ذلت کو محسوس کر رہا ہے، اور بندہ تو وہ بھی ہے جو 1000 درجے کی ذلت کو محسوس کر رہا ہے۔ بندے سب بندے ہیں، لیکن فرق ہے، اور کیا عجیب فرق ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے، میں آپ کو مثال دے کے سمجھاؤں۔ بحث کہیں سے کہیں جا رہی ہے، لیکن پکڑ کے لے کے آئے گی دوبارہ۔ آلو تو پھر آلو ہی ہوتا ہے نا، آلو چھوٹا ہو یا بڑا ہو، سرخ لال آلو ہو یا نارمل آلو ہو، نئی فصل کا آلو ہو یا پرانی فصل کا آلو ہو، فرینچ فرائز کی صورت میں یا سالن کی کٹنگ کی صورت میں ہو، یہ آلو میں کوئی فرق ہے؟ آلو کے کوئی درجے ہیں؟ یہ زیادہ آلو کو کم آلو، آلو ہونے میں سب آلو۔ اچھا، کچھ چیزیں ہر چیز ایسی نہیں ہوتی کہ جس کا ہر فرد ایک جیسا ہو۔ فیکٹری سے نکلے ہوئے جو گلاس ہوتے ہیں، آپ ایک ڈائی سے نکال کے 1 کروڑ گلاس نکال لیں، سب کے سب ایک جیسے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان میں فرق بہت ہوتی، ایک ہی خاندان کی، عنوان ایک ہی ہوتا ہے، لیکن فرق بہت ہوتا ہے۔ سفیدی کو دیکھ لیجیے آپ، سفیدی جس ہم سفید کہتے ہیں، ایک سفیدی یہ ماربل پہ ہے آپ کے سامنے سفید، ایک سفیدی دودھ کی ہوتی ہے، ایک سفیدی آنکھ کے اندر جو سفید ڈھیلا ہوتا ہے اس کی ہوتی ہے، اور ایک بچے کی آنکھ کے ڈھیلے کی سفیدی ہوتی ہے، ایک بوڑھے کی آنکھ کی سفیدی ہوتی ہے۔ اتنی مثالیں سفیدی کی دیے، ان سب کے اندر درجے ہیں، اور اگر سب سے بڑھ کر جائیے تو آپ جو ہے وہ آسمان سے برستی ہوئی جو برف ہوتی ہے اس کی سفیدی دیکھ لیجیے، سب سفیدی ہے۔ وہ کپڑا جو آپ نے خرید کر لائے نیا نیا پہنا ہے وہ بھی سفید، اور 2 سال کے بعد اس کپڑے کو دوبارہ پہنیں گے اس وقت بھی سفید ہوگا، لیکن دونوں کے سفید۔ اس کو کہتے ہیں قابل شدت ہوگا۔ بالکل یہی بات بندوں میں ہے، بندوں کی بندگی بھی اوپر نیچے ہوتی ہے۔ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ بندگی کے 1000ویں درجے پہ فائز ہیں، اور کچھ بندے ایسے ہیں کہ جن کے بندہ ہونے کو بھی شرم آتی ہے، جن کے بارے میں خود قرآن مجید کہتا ہے کہ اولئک کالانعام، یہ تو چوپائے جیسے ہیں، چوپائے جیسے ہیں، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں۔ تو لہٰذا بات کہنا چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم نے ربوبیت کے ساتھ جوڑ دیا ہے بندگی کو، اور کس چیز کے ساتھ جوڑا ہے بندگی کو؟ خالقی کے ساتھ، کہ میں نے خلق بھی کیا ہے، میں تمہارا رب بھی ہوں، لہٰذا تم میری عبادت کرو۔ سوال اپنی جگہ پہ کھڑا ہے، سوال یہ ہے کہ تقویٰ ہو تو بندگی آتی ہے، یا بندگی ہو تو تقویٰ آتا ہے؟ اور اس سے بڑھ کر سوال یہ ہے پروردگار عالم نے شاید کیوں کہا؟ تو سمجھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جب بارش کا موسم آتا ہے تو بارش برستی ہے، پورے شہر میں برستی ہے،
لیکن اگر شہر کراچی کے وسط میں برسے تو آپ کو معلوم ہے کیا بن جاتا ہے، اور یہی شہر کراچی کے اطراف میں برسے تو سبزہ آ جاتا ہے۔ زمین پر ہی برسی ہے، بارش بھی برسی ہے، بڑی طاقت تھی اس بارش میں، بڑا پوٹینشیل تھا، لیکن بارش کو قبول کرنے والی زمینیں الگ ہیں۔ وہ زمینیں الگ الگ ہیں کہ جس زمین پہ زرخیزی ہے، جس زمین پہ بارش برسی ہے اور زرخیزی نکل رہی ہے، اس کی کیفیت کچھ اور ہے، اور جس زمین پہ سیب و تھور پایا جاتا ہے اس کی کیفیت کچھ اور ہے۔ بالکل یہی بات کہ ہم نے عبادت کے اندر رکھ تو دیا ہے پوٹینشیل کس چیز کا؟ تقویٰ کا، لیکن یہ عبادت کس بندگی کس بندے پر ہو رہی ہے، کس جسم پر ہوتی ہے، کس مادے پر یہ عبادت آ رہی ہے؟ کیا اس مادے میں اتنا پوٹینشیل ہے؟ کیا اس مادے میں اس اسٹرکچر میں اتنی طاقت ہے کہ وہ تقویٰ لے سکے؟ عبادت وہ بھی کر رہا ہے، عبادت یہ بھی کر رہا ہے، تقویٰ اسے مل رہا ہے، تقویٰ ایسے نہیں مل رہا۔ فرق عبادت کا ہے، فرق اس بندے کا، فرق ہے بندے کا۔ لہذا اپنے آپ کو بندہ بنائیں، بندہ بنائیں گے تو تقوی کے راستے پر آگے بڑھ جائیں گے، کیونکہ بندوں کے اندر فرق بہت زیادہ ہے۔ 30 درجے کا بھی بندہ ہے، 1000 درجے کا بھی بندہ ہے۔ آج شب ضربت امیر المومنین کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے نا، وہ کون ہے؟ امیر کون ہے؟ امام المتقین۔ ہم تقویٰ کی بات کر رہے ہیں، ہم بحث یہ کر رہے ہیں، گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ عبادت انسان کو تقویٰ تک لے کر جاتی ہے، اور تقویٰ انسان کو متقی بناتا ہے، اور متقی کا امام علی ہے۔ اگر یہ سلسلے ملے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ آج کی رات اور آنے والی 2 راتیں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں کہ بات کی جائے بندگی، بات کی جائے حبوبیت، بات کی جائے محبت۔ میں نے آپ کی خدمت میں ایک معیار دیا تھا، ایک لفظ کہا کہ عنوان ایک ہوتا ہے لیکن مصداق میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ بندے بندے میں فرق ہوتا ہے لیکن آلو آلو میں فرق نہیں۔ اسی طریقے سے دوست دوست بھی فرق ہوتا ہے، دوست تو دوست ہوتے ہیں، لیکن کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ یاد رہتے ہیں، خوشی میں بھی یاد رہتے ہیں اور غم میں بھی یاد رہتے ہیں، تکلیف کے وقت بھی یاد رہتے ہیں، ضرورت کے وقت بھی یاد رہتے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ کو ہم بھول جاتے ہیں تکلیف میں، کچھ کو بھول جاتے ہیں خوشی میں، کچھ کو بھول جاتے ہیں ضرورت میں۔ ہمارے سب کانشیس میں ہم کو اس بات رکھا ہوا کہ یہ ہماری خوشیوں میں شریک نہیں ہوں گے، یہ ہمارے درد میں شریک نہیں ہوں گے، یہ ہمارے کام میں شریک نہیں ہوں گے۔ سب کانشیس میں ہم نے ان کو فٹ کر کے رکھا ہوا ہے۔ کیوں رکھا ہوا ہے؟ اس لیے کہ ہماری شناخت ہے ان کے حوالے سے، ہم ان کو جانتے ہیں، خوب جانتے ہیں۔ وہ اور بات ہے کہ الفاظ نہیں ہوتے ہمارے پاس۔ تو رسول کے بھی بہت دوست ہیں، اللہ کے رسول کی بھی بہت دوست ہے، اسی کو آپ صحابی کہتے ہیں۔ کیا ہر صحابی ایک جیسا؟ کیا ہر دوست ایک جیسا؟ یا ان کی دوستی میں فرق ہے؟ ضرورت ہو تو رسول کو کون سا دوست یاد آتا ہے؟ سب کانشیس میں جا کے دیکھیے، اگر ہم اپنے سب کانشیس میں رکھتے ہیں اور ضرورت کے وقت، خوشی کے وقت، ضرورت تکلیف کے وقت کس دوست کو بلانا ہے ہمیں معلوم ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے ہر ایک کو اپنی اپنی جگہ اس کی شناخت کی بنیاد پر رکھا ہوا ہے۔ ہم جیسے ناقص لوگوں کی شناخت ایسی ہے تو اللہ کے رسول کی شناخت کیسی ہے؟ میری شناخت لوگوں کے بارے میں اور میرے رسول کی شناخت لوگوں کے بارے میں تو ایسا ہی نہیں، کوئی اندازہ ہی نہیں ہو سکتا۔ بس ہم یہ کر سکتے ہیں، مطالعہ کر سکتے ہیں ذات رسول کا، پہلے رسول کا نظر یہ آتا ہے کہ رسول خوش ہیں تو علی کو خوشی میں شریک چاہیے، رسول علی ہے۔ رسول غم زدہ ہے تو علی غم میں شریک چاہیے، علی چاہیے۔ اور رسول کو
मुसीबत आन पड़ी है, तलवारें लटक रही है, अली कहाँ है? इस तरह सुना, तकलीफ में अली, गम में अली, खुशी में अली, यहाँ तक कि किसी ने लाके मुर्गा भी दे दी, रसूल खुदा या रसूल खुदा ये परिंदा आया है, कहा कि अली के साथ है। जब सारे दोस्त, जब सारे सहाबी अगर सब एक जैसे तो रसूल खुदा नाउजुबिल्लाह तफरीक कर रहे हैं। जब सब एक जैसे तो नाउजुबिल्लाह सुबह नाउजुबिल्लाह अल्लाह का रसूल तफरीक क्यों कर रहा है, जुदाई क्यों डाल रहा है? कि जब परिंदा करने की बात हो, रसूल के लिए खास तोहफा आए तो उसमें अली शरीक होगा, किसी और को नहीं पेश किया जाएगा। ये बता रहा है अगर रसूल को नाउजुबिल्लाह आम इंसानों की तरह नहीं होना तो पता ही चल रहा है कि रसूल की निगाह में सबसे बेहतरीन, सबसे आला दोस्त अली है। और अगर अली से पूछो कि तुम रसूल को क्या समझते हो, तो रसूल की तरफ से आ रहा है कि रसूल का बेहतरीन दोस्त अली। अली से पूछो कि रसूल को क्या समझते हो, अली का जवाब है कि अना अब्द मिन अबीद मोहम्मद, जो मोहम्मद के बंदों में से एक बंदा। गुफ्तगू चल रही बंदगी, और बंदगी किसे कहते हैं? अपने खालिक, अपने मालिक के सामने अपने आप को इंतहाई ज़लील समझते, यानी कि रसूल खुदा को अली, खालिक तो नहीं है रसूल खुदा, लेकिन मालिक तो है अली के। अब अली अपने आप को अल्लाह के रसूल के सामने इंतहाई ज़लील समझते, इंतहाई हकीर समझते हैं, इतना हकीर समझते हैं कि काउंटिंग में लेकर आते हैं अना अब्द मिन अबीद मोहम्मद, मैं मोहम्मद के गुलामों में से, बंदों में से एक बंदा हूँ। अब अगर ये बात समझ में आ जाए तो फिर कोई अली से पूछे, या अली जो अपने आप को हकीर समझता है, जो अपने आप को ज़लील समझता है, वो कभी भी अपने आका के बराबर नहीं आता। उसमें इतनी ज़रूरत नहीं होती कि अपने आका के साथ बैठकर हमले वाला हो, उसमें इतनी ज़रूरत नहीं होती कि अपने आका के बिस्तर पर दराज हो जाए, उसमें इतनी ज़रूरत नहीं होती कि अपने आका के साथ जो है रवानी से गुफ्तगू करे। अगर इंतहाई ज़लील समझता है अपने आप तो उसकी कैफियत ये होती है कि वो अपने आका के सामने कलाम में जी जनाब, हाँ, यस, नो, इससे ज़्यादा नहीं होते। लेकिन अली हमने तो आपको रसूल के सामने बुलबुल ज़ुबानी करते हुए देखा है, लेकिन अली हमने तो आपको रसूल के साथ खाना खाते हुए देखा है, लेकिन अली हमने तो आपको रसूल के साथ रसूल के बिस्तर पे तन्हा सोते हुए देखा है। इतनी ज़रूरत कहाँ से है? तो जवाब आएगा, ये सब के सब ज़रूरतें हकीकत में मेरी ज़रूरत नहीं, ये हकीकत में आका का अम्र है, रसूल का ये हुक्म है जिसका मैं ताबेदार हूँ। देखिए, बंदगी अपने आप को इंतहाई ज़लील समझना, और इंतहाई ज़लील समझने का मतलब ये है कि अपने दरमियान और खालिक के दरमियान उस राबते को, उस फासले को ईजाद करना जो तुम्हारा और तुम्हारे मालिक के दरमियान है। जब इतना फासला ईजाद कर लोगे, अपने आप को इतना ज़लील समझोगे तो इतना करीब नहीं हो सकते। जब करीब नहीं हो सकते, करीब नहीं जा सकते, तो फिर अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम और रसूल खुदा के दरमियान जो रफ़ाक़त है, जो दोस्ती है, उसकी कई मिसालें हैं। अब वो सारी मिसालें से नहीं दे पाऊँगा। सवाल सिर्फ ये पैदा होता है कि ऐसा क्यों है? जवाब इतना है कि यह अम्र मौला है, रसूल खुदा का हुक्म है कि मैं रसूल खुदा के हुक्म का ताबेदार हूँ और हर हुक्म में इस बात को अंजाम दूँ। अब अगर बात यहाँ तक आए तो बंदगी के अगले मरहले पे हम जा रहे हैं, उसे कहते हैं इताअत। बंदगी क्या है? अपने आप को ज़लील समझना। इताअत क्या है? फरमान को ओबे, दोनों अलग चीज़।
دوبارہ سے ڈیفینیشن لے کر آ رہا ہوں، کچھ مطلب ہو رہا ہے لیکن ایک اچھا نتیجہ نکل رہا ہے۔ بندگی اپنے آپ کو اپنے مالک سے حقیر سمجھنا، ذلیل سمجھنا، کمتر سمجھنا، اذل سمجھنا۔ اور اطاعت کیا ہے؟ اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آقا، اپنے مالک، اپنے خالق کے ہر آرڈر کو اوبے کرنا۔ اب جب بندگی ہوتی ہے تو وہاں پر اطاعت خود بخود چلی آتی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی میں آپ کو یہی نظر آئے۔ اب اگر بچپن میں علی کہہ رہے ہیں کہنا عبد من عبید آل محمد، عبید محمد، میں حضرت کے غلام میں سے غلام ہوں، جب اگر بچپن میں آپ دیکھیں کہ علی کسی کا منہ توڑ رہے ہیں، کسی کی کونڈی توڑ رہے ہیں، تو آپ اس کو بندگی پہ حمل کریں گے یا اطاعت پہ حمل کریں گے؟ یہ اطاعت رسول ہے یا رسول کی بندگی ہے؟ کہہ دیجیے یہی اطاعت ہے، یہی بندگی ہے، کیونکہ اطاعت اور بندگی جدا تو نہیں ہو رہی ہے، دو الگ چیزیں ہیں لیکن ایک جگہ پائے جائیں۔ اب اگر اللہ کے اور رسول کی بندگی میں، اطاعت میں علی یہ کام بچپن میں کر رہے ہیں تو اطاعت و بندگی، جوانی میں کریں تو اطاعت و بندگی، اور اگلے مرحلوں میں کریں تو اطاعت و بندگی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ علی جیسا بندہ رسول کو نہیں ملا، رسول کو علی جیسا بندہ نہیں ملا، اور علی کو رسول جیسا آقا نہیں ملا۔ کیوں جملہ کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ رسول کی جو شناخت تھی اس شناخت کی بنیاد پر رسول نے بہترین بندے کا انتخاب کیا، اور علی کی شناخت کی اس شناخت کی بنیادوں میں علی نے اپنے موجودہ انسانوں میں سے بہترین انسان کا انتخاب کیا، تو لہذا دونوں اپنے اعتبار سے اس نے بہترین بندے کا انتخاب کیا، اس نے بہترین آقا کا انتخاب کیا۔ اب یہ دونوں آقا اور بندے جس کی بندگی میں کھڑے ہو جائیں اسے پروردگار عالم نے بندگی کے مختلف معراجیں ہیں۔ بعض مرحلے ایسے آتے ہیں کہ بندگی میں خواہش ختم ہو جاتی ہے، خواہش نہیں رہتی، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، کچھ نہیں چاہتے، وہی چاہتے تو خدا چاہتا ہے، تمہاری چاہت خدا چاہتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اس کو یوں دیکھیں کہ جو چاہتا ہے خدا چاہتا ہے، اور جو وہ چاہتا ہے وہ یہی چاہتا ہے، خواہش ختم ہو گئی۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، یعنی کیا مطلب کہ خدا کی مرضی ہے، خدا کا منشا ہے، خدا کی چاہت ہے، خدا کچھ چاہتا ہے، ان بندوں کی کوئی چاہت نہیں، مگر کیا چاہت ہے؟ خدا کی چاہت ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ خواہش ختم ہو گئی۔ اچھا جی، اب اگر ہمیں یہ دیکھنا ہو کہ خدا کیا چاہتا ہے، خدا کو تو نہیں دیکھ سکتے، ان کو دیکھ سکتے ہیں، ان کے ساتھ رہتے ہیں، ان کو حس کر سکتے ہیں، ان کو محسوس کر سکتے ہیں۔ اگر خدا کا منشا معلوم کرنا ہو، آیت کہہ رہی ہے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم کچھ نہیں چاہتے مگر وہی چاہتے جو خدا چاہتا ہے۔ اگر زمین پر رہنے والوں کو منشا خدا کی تلاش ہو، جستجو ہو، جاننا چاہتے ہو تو کیا کریں؟ جا کے دیکھو کہ رسول کیا چاہتے ہیں، جا کے دیکھو کہ علی کیا چاہتے ہیں، جا کے دیکھو کہ خاندان کے 12 امام کیا چاہتے ہیں۔ جو یہ چاہتے ہیں خدا وہی چاہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نے اپنی چاہت کو ان کے حوالے کر دیا ہے، خدا کی اپنی چاہت ہے، ان کی کوئی چاہت نہیں، ان کی کچھ خواہش نہیں۔ اگر ان کی خواہش ہے تو خدا کی خواہش ہے۔ ہم بندے ہیں، ہمارے پاس شناخت نہیں ہے، خدا کے قریب نہیں جا پاتے، لیکن خدا کی شناخت چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ خدا کی چاہت کو پہچانیں، تو دیکھو کہ ان کی کیا چاہت ہے۔ خدا کیا چاہتا ہے؟ اس کے لیے در اہل بیت کا آنا ہو، در اہل بیت پر کسی سے گفتگو کیجیے اور کسی کی چاہت معلوم کر لیجیے، آپ کو خدا کی چاہت مل جائے گی۔ اب جنگ بدر کے موقع پر شہداء کی ایک فہرست کی، اللہ کے رسول نے
शहीदों के मतलब में बयान कर शहीदों के मतलब बयान अली ने पूछ लिया क्या भी शहीद हो? ये सवाल बड़ा चाहत का था। ऐसा लग रहा था कि अली ख्वाहिश कर रहे हैं कि मुझे भी शहादत मिल जाए, लेकिन अंदाज सवाल का था। और हम ये कह रहे हैं कि अहले बैत को चाहते ही नहीं, इनकी कुछ ख्वाहिश ही नहीं है, इनकी वही ख्वाहिश है जो खुदा की ख्वाहिश है। यानी क्या मतलब है कि अब अगर अली आकर ये कह रहे हैं कि मुझे शहादत मिलेगी, तो मानना पड़ेगा कि खुदा की ख्वाहिश है कि अली शहीद हो जाए। अली कह रहे हैं कि मुझे शहादत मिलेगी, अंदाज सवाल का है, चाहत टपक रही है, तो मालूम ये हुआ कि खुदा की चाहत है कि अली शहीद हो जाए। तो ये सवाल जवाब कैसा है? अल्लाह के रसूल ने भी जवाब दे दिया कि हाँ अली तुम्हें शहादत मिलेगी। और बदर का दिन था और उसके बाद हर जंग के मौके पर लोगों ने अली को मौत के पीछे जाते देखा। बड़े बड़े रसूल के सहाबी थे जिनके पीछे मौत लगी हुई थी, लेकिन इतने तेज थे कि चकमा दे जाते थे। अलबत्ता मौत को तो चकमा नहीं दे सकते थे, वो मुशरिकीन को चकमा दे जाते थे। लेकिन अमीरुल मोमिनीन के बारे में यही मिलता है कि हजरत मौत के पीछे किसी ने टोक दिया ज़ाहिर जंग सिफ़ीन के मौके पर, बोला आप सिपर के बगैर जा रहे हैं तो है क्या? मुझे परवाह नहीं है इस बात की कि मैं मौत पर जा गिरूँ तो मौत मुझ पे ये जवाब सवाल करने वाले के हिसाब से है, वरना अली को परवाह है। अली को परवाह है क्योंकि अली को शहादत मतलूब है, क्योंकि खुदा को शहादत मतलूब है। अली की निगाहें शहादत पर है, लिहाजा मौत से गाफिल है। आपने भी क्या बात कि शहादत मतलूब है, मौत से गाफिल है। मौत का मतलब यह है कि जिस्म से रूह निकल जाना, और शहादत का मतलब यह है कि अल्लाह की रज़ा के लिए रूह निकल जाना। मुझे इससे कोई परवाह नहीं कि बदन में रूह रहती है या रूह न रहे, लेकिन मुझे इस बात की परवाह है कि अल्लाह के लिए मेरे बदन से रूह निकले, क्योंकि हर जंग में मेरा मौला अली इब्न अबी तालिब मुसलसल इस कोशिश में है कि शहादत नसीब हो जाए। अब मुसलसल शहादतें, और कैसा कैसा जवान, कैसा शहसवार, और कैसा सिपाही, और कैसा मुहाफिज। जंगल अहद आई तो 70 तलवार हो गई, अली इंतहाई जख्मी हो गए। जब आवाज दी किसी मुनादी ने कि रसूलुल्लाह शहीद कर दिए गए, जो मनसब के पुजारी थे, जो अपने उसबा यानी तअस्सुब के नतीजे में इस्लाम लेकर आए थे, वो सब भागते हुए नजर आए। अली ने जुमला तारीफ नकल कर दिया कि जब मुझे ये पता चला, मेरे कानों में ये सदा आई कि रसूल खुदा शहीद कर दिए गए, तो मैंने अफसोस किया, खुदा ने अपनी अमानत को ज़मीन से उठा लिया, अब ठीक है क्या करूं? वो जीने के लिए भाग रहे हैं, ये मरने के लिए लड़ रहा है। अली का जुमला तारीख में लिखा कि जब अल्लाह ने वो अमामत निशानी उठा ली ज़मीन से गुनाहों की वजह से हमारे, तो मैं जी के क्या करूं? ये अलामत है उस बंदे की, उस शहादत तलबी की जो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के पास मौजूद है। कितना इंतजार करवाया। खुदा कहते हैं ना कि जब बंदे को कुछ देना होता है और बड़ी मोहब्बत होती है तो बहुत खींच कर देता है। जितना इश्क ज़्यादा हो ना दुआ के मामले में, जितनी ज़्यादा तड़प हो ना, तो परवरदिगार आलम भी रोक देता है उसको, क्योंकि वो उसकी मोहब्बत का नतीजा है।
کہ تمہیں مل جائے گا تو طلب ختم ہو جائے گی تو بندگی سے دور چلے جاؤ گے، دعائیں کرنا چھوڑ دو۔ دعا تو کر رہے ہو، میرے پاس آتے تو ہو، میرے بندے تو ہو، اجر تو پا رہے ہو، تمہارے لیے تمہاری دعا ذخیرہ تو ہو رہی ہے۔ اب یہی کام پروردگار عالم نے مولا متقیان علی کی تعریف کہ مولا متقیان اس بھری جوانی میں شہادت کے کو طلب کر رہے ہیں، اور ہر جنگ کے موقع پر سوال نہیں جا رہا، اور اگر عشق ہو شہید ہونے کا تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ آپ کو ہمارے معاشرے میں مل جائیں گے کہ ہر شہید کے جنازے کو پہنچ جاتا ہے، بڑا اہتمام کرتا ہے، بڑی اس کو ویلیو دیتا ہے، اہمیت کا حامل ہے۔ کیوں؟ کہ مرتبہ اتنا عظیم چاہت ہے اس کے پاس۔ تو حضرت علی کی کیفیت بھی یہی ہے کہ جب شہید ہو رہے ہیں تو علی کے ساتھ بہت سارے شہید ہو رہے ہیں، حمزہ گئے، چچا چلے گئے، عزیز جاتے جا رہے ہیں اور شہید ہوتے جاتے جا رہے ہیں، اور علی اپنے ہاتھوں سے ان کو جنگوں میں موجود ہیں، کسی کی تیمارداری بھی کی، کسی کو دفن بھی کیا، لیکن اپنی خواہش دل میں رکھی۔ جب بھی شہادت کی بات آتی ہے تو آج بھی ہر شہید شہادت کی خواہش والے کے دماغ میں تیر و زبر، نیزہ، گولی، پستول، ٹینک آتا ہے، بستر نہیں آتا، نہیں آتا۔ جس کے ذہن میں آپ جائیے بات کیجیے شہادت کی، کس بات کی ہوتی ہے؟ تلوار، نیزہ، تبر، پرچی، گولی، ٹینک، ایٹم بم، یہ باتیں آتی ہے نا، کیونکہ اس کو انسان بہترین مزاج سے کرتا ہے۔ خدا نے میرے مولا کو شہادت کی تو بات مسجد، اور ابھی تک مسجد میں دھماکے ہونا شروع نہیں ہوئے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ ابھی مسجدوں میں دھماکے رکھنے کی بنیاد نہیں کی گئی، رکھی نہیں گئی دھماکے کرنے، بلکہ تلوار چلانے کی پہلی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ اور وہاں میرا مولا علی بن ابی طالب ہے کہ رمضان کے روزے، عبودیت کی معراج، کتب علیکم الصیام لعلکم تتقون کی منزل، اور 18 روزے گزر گئے۔ انتظار تو کئی سالوں سے ہو رہا ہے، نصف صدی بیت چکی ہے انتظار کرتے، شاید اس سے بھی زیادہ، تب شہادت ہوئی۔ علی کی حکومت کی جنگیں بھی ختم ہو گئی ہیں، صفین گزر گئی، نہروان گزر گئی، جمل گزر گئی، اور اسی رمضان کے مہینے میں جمل والی بھی گزر گئی۔ درود پڑھیے۔ لیکن یہ جو انتظار کا مرحلہ ہے میرے مولا کا کام نہیں، طریقہ کیا ہے امیر المومنین علیہ السلام کا؟ طریقہ یہ ہے کہ کوفہ کے گورنر ہیں، والی ہیں، نہیں، امیر المومنین ہیں، پوری سلطنت اسلامیہ ان کے ہاتھوں میں، لوگوں نے بیعت کی ہے، اور مزاج کیا ہے میرے مولا؟ رات کسی عزیز کے یہاں افطار، ہمارے یہاں کسی کو افطار دینی ہو تو ایک جہاد ہوتا ہے، لیکن کسی علی کو بلانا ہو کتنا آسان ہے علی کو دعوت دینا، صرف پیورٹی کے ساتھ دعوت دے دو، قبول ہو گئی تو باقی کچھ نہیں کرنا ہے، کیونکہ علی بیٹی کے گھر میں جائیں گے نا تو افطار میں جو سامنے چیز رکھا جائے گا، جناب ابن کلثوم نے امیر المومنین کے سامنے کیا رکھ دیا؟ افطار کا وقت ہے، پورے دن کا روزہ ہے،
नमक रख दो, दूध रख दो, जो भी हो गया। एक मरतबा कहा कि क्या तुम नहीं जानती कि मैं एक वक्त एक से ज्यादा गजा नहीं खाता, एक उठा लो। अजब नहीं कि बीवी ने नमक उठाना चाहा, लेकिन मेरे मौला ने ये कहकर कहा हो कि दूध उठा लो, इसकी जरूरत नहीं, अभी इसकी हाजत होने का। ये है इफ्तार मेरे मौला का। रोजा और इफ्तार, तो इसके बाद वही इबादत है। मुसल्ले इबादत करें, कुछ देर के बाद बाहर जाते हैं, आसमान को देखते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, कुछ देर के बाद फिर आसमान देखते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। तो वे जो समझ लीजिए कि आप किसी अहम काम से जाना हो और टाइम मुअय्यन हो, साथ में घड़ी, तो कैसे घड़ी इंसान घुमाता है, टाइम हुआ। मेरा मौला बाहर निकलता है, आसमान से निकलता है, बदला ये वही रात है जिसका मुझसे वादा किया गया, वला कुज़िब्तु, और मुझसे कभी झूठ नहीं कहा गया। बाहर जाते हैं, अंदर आते हैं, बाहर जाते हैं, अंदर आते हैं। अली बेचैनी किस बात की है, बेकली किस बात की है? जवाब आएगा, अरे मुझे बेचैनी नहीं, मुझे शिद्दत से इंतजार है कि मेरी मौत कब आए। अभी ने ये पूरी रात इसी बेकली की और इसी इंतजार में हुआ। सुबह का हंगामा आया और सुबह के हंगाम के वक्त जब मेरे मौला अली इब्न अबी तालिब को बुलाने के दरवाजे पर दस्तक बाब हुआ, तो घर से किसी को कह दिया, आप आज बाबा आज फलानी को भेज दीजिए। मौला ने बात किया कि नहीं, और अब घर से मेरा मौला तैयार हो गया। तैयारी की क्या कैफियत है? ये जिहाद के लिए जा रहा है, शहीद होने के लिए। अबा पहनी, कबा पहनी, कमरबंद कस के बांध लिया है, सर पर अमामा, न सीने पे ज़रा है, न सर पे खौल, न हाथ में तलवार है, और मेरा मौला एक जिहाद के लिए जा रहा है कि शहीद हो रहा है। अरे अजीजों, ऐसे भी कोई जिहाद के लिए जाता है? हाँ, मेरा आका मेरा मौला इसी तरीके से जाता है। एक मर्तबा जब घर से बाहर निकलने लगे तो मुर्गाबियों ने रास्ता रोक लिया। अरे मुर्गाबिया तो जानती है कि मौला आप जाएंगे तो फिर अपने पैरों पर पलट कर नहीं जाएंगे। अरे मुर्गाबिया तो इज़हार मोहब्बत कर गई। कुर्बान जाऊं उस बेटी के जो अपनी आंखों से अपने बाबा को अलविदा कर रही थी, और बाप अपने पैरों से चलकर अपनी मौत की तरफ जा रहा। अरे कुर्बान जाऊं उस बेटी पर जो बाप की वसीयतों को सुन रही थी और समझ रही थी कि बाप क्या कह रहा है, लेकिन बेटी आगे नहीं
मस्जिद पहुँचे और पहुँचने के बाद नाफिला कुछ अंजाम दिया। ऐसा लग रहा था कि गोया जैसे मस्जिद में दाखिल होने की वो नमाज तहियत है कि मस्जिद का इस्तेक़बाल हो रहा है, मस्जिद का एहतराम हो रहा है, 2 रकअत नमाज पढ़ कर। आज की 2 रकअत जो पढ़ी है ना, ऐसा लग रहा है कि शहादत का इस्तेक़बाल हो रहा है। मेरा मौला शहादत की मंजिल के लिए उस 2 रकअत नमाज को अंजाम दो। नमाज अंजाम दी और इसके बाद मौला ने खुद जाकर मस्जिद में सोने वाले मुअत्तकिफ़ीन जो एहतिकाफ में थे, जो मस्जिद में मौजूद थे, इस्तराहत कर रहे थे, आराम कर रहे थे, जगाया कि जागो कि नमाज का वक्त है। ऐसे में शकीब इब्न मुलजिम को जब ऊँधा लेटा हुआ देखा तो मौला ने इसे भी नमाज की सआदत से महरूम कहा कि उठ जा, मुझे मालूम है तूने अपने नीचे क्या छुपा रखा है, लेकिन ये सोना मोमिनीन के तरीके का सोना नहीं, मोमिनीन ऐसे नहीं सोना। अपने कातिल को बैठा और बेदार करने के बाद मुसल्ला इबादत पर तशरीफ़ ले आए। फिर मौला फिर आका तालिब कायनात का मौला, आलम का मुश्किल कुशा और रसूल का सहारा आज आखिरी तकबीरतुल एहराम कहने वाला है नमाज के लिए। बस मेरे मौला ने नमाज का आगाज़ किया, तकबीरतुल एहराम की, पीछे कातिल मौजूद है, आगे इमाम मौजूद है और एक मरतबा जालिम ने एक ऐसा वार किया खैबर में जो वार किया था, अरे उस पर वो ज़रबत लगाई और शहर में पूछा हुआ खंजर इस तरीके से चला कि मेरे मौला का सर शिकायता हो गया। आवाज़ बुलंद हुई, बलागत को करे अमीरुल मोमिनीन, आए अली मारे गए, आए लगा बदन का रुदा, हिदायत के अरकान गिर गए, कायनात का माला गिर गया। अरे जालिम क्या बात चला, अरे वागल का खाना बचा, जानवाजियों ने खाना बचा, अरे जालिम भागा, कातिल भागा, अरे कातिल को रोने रोका, हंसने चले बह जाए। अरे मेरे मौला ने कहा कि कुछ ना हो, नमाज अंजाम दी जाए। नमाज हुई। अरे नमाज के दौरान मेरा मौला मुसल्ले के बगल में बैठा रहा, सर शिकावता था, खून रस रहा था, कुर्बान था उस बेटे पर जो बाप को जख्मी देखकर इताअत में नमाज पढ़ा रहा था। अब एक मरतबा नमाज जो मुकम्मल हुई, मौला को लेकर चले थे। अरे सुनोगे किस तरीके से लेकर गए? अली को ले जाना आसान काम नहीं था, अली अपने पैरों पे नहीं चल पाते थे। एक किलीन मंगाई गई, जिसे आप कहते हैं ना दरी, एक बड़ी सी चादर मंगाई गई। अरे कायनात के अमीर को चादर पे रखा और लेकर जा रहे थे। अरे मस्जिद से अली के घर जा रहा था, अरे अली का जनाजा। मेरे मौला का गोया जनाजा जा रहा है, मस्जिद से उठाने घर को जाएगा। अरे 4 सहारे थे, एक
नाज़िल फरमा, इन आंसुओं को कबूल फरमा, वास्ता मोहम्मद का तमाम जान मौजूद तमाम फरमा, तमाम फरमा। पहला ये जो वक्त आया है मोमिन पर बरकवा जो हमारे दरमियान इन सबको इन दबावों से बचने की तौफीक अता फरमा और इन्हें हर किस्म की वबा और बला से तहफ़्फ़ुज़ अता फरमा। के वास्ता मोहम्मद का अपनी आखिरी इज्जत की रोज़ का अता फरमा, उन्हें दावा में शामिल फरमा।